السلام علیکم۔ یہ کہانی ہمیں ارشد نے کراچی سے بھیجی ہے۔ وہ ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ ان کے گھر کے قریب ایئرپورٹ کا قبرستان لگتا ہے جو کافی بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ارشد صاحب کے والد والدہ کی قبر ادھر ہی ہے اور اس قبرستان کے احاطے پر کافی لمبا فٹ پاتھ ہے۔ اس فٹ پاتھ پر اکثر لوگ صبح جاگنگ کرتے ہیں۔ ارشد صاحب بھی فجر کی نماز کے بعد اکثر وہاں پر واک کرتے اور ہفتے میں کم از کم 3 بار اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ پڑھنے قبرستان جایا کرتے تھے۔ کیونکہ ان کی کئی سالوں کی روٹین تھی تو قبرستان کے لوگ اور گورکن بھی ان سے سلام دعا رکھتے تھے۔ ایک دن ارشد صاحب نے گورکن سے پوچھا کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی عمر اس قبرستان میں کام کرتے گزاری ہے، میں نے اس قبرستان کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہیں، کیا آپ کے ساتھ کبھی کوئی عجیب واقعہ پیش آیا؟ اس کے بعد گورکن صاحب نے جو باتیں بتائیں انہی کی زبانی بیان کرتا ہوں۔ میں 65 سال کا ہوں۔ میں نے 5 جماعتیں پڑھی ہیں پر قرآن مکمل پڑھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے دین کی ٹوٹی پھوٹی سمجھ رکھتا ہوں۔ میں پچھلے 40 برس سے یہاں گورکن ہوں اور اتنے عرصے میں نے بہت ساری عجیب چیزیں دیکھی ہیں، لیکن میں وضاحت کر دوں کہ میں نے کبھی کوئی بدرو نہیں دیکھی، نہ کبھی مردے کو زندہ ہوتے دیکھا۔ اپنے ہاتھ سے روز مردوں کو دفن کرتے کرتے ہمارے دل کافی سخت ہو جاتے ہیں، پھر کوئی چھوٹی موٹی بات تو شاید اثر بھی نہیں کرتی۔ اس قبرستان میں نے اکثر کتوں کو قبر کے اندر سے بچوں کی لاشیں نکال کر کھاتے دیکھا ہے۔ اس سے میرا دل لرز جاتا ہے۔ میں نے بہت سی قبروں سے خوشبو آتی محسوس کی ہے۔ کچھ قبروں پر ایسی خاردار جھاڑیاں دیکھی ہیں کہ میں جتنا بھی صاف کر لوں 1 ہفتے میں دوبارہ اگاتی ہیں۔ مجھ سے اکثر میڈیکل کالج کی چوکیدار لاشیں خریدنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے کچھ سالوں تک لاوارث لاشیں میڈیکل کالج میں پڑھائی کے لیے بیچی بھی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ان 25 سالوں میں جو سب سے سخت رات اس قبرستان میں نے گزاری ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سن 2007 کی بات ہے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ مجھے عشاء کے بعد 2 اور قبروں کی کھدائی کرنی تھی۔ رات کافی سردی تھی اور قبرستان بالکل خالی تھا۔ میں عشاء کے بعد اس پلاٹ میں پہنچ گیا جہاں پر قبریں کھودنی تھیں۔ میں نے بھی کدرال اٹھایا ہی تھا کہ اچانک مجھے قبرستان کی مشرق والی سمت سے تیز روشنی دکھائی دی۔ وہ پیلی روشنی گھپ اندھیرے میں بہت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کدرال وہیں چھوڑا اور اس روشنی کی طرف چلنے لگا۔ مجھے نظر آیا کہ وہ روشنی جلتی آگ کی جیسی ہے، جیسے کسی قبر پر آگ لگا دی گئی ہو۔ میں تھوڑا گھبرا رہا تھا۔ دور تک ویرانہ تھا، قبرستان میں کوئی نہیں تھا، تو یہ آگ کس نے لگا دی؟ میں حوصلہ کر کے اور آگے بڑھا۔ ابھی میں آگ سے کوئی 20-25 فٹ کے فاصلے پر ہوں گا کہ میں نے دیکھا ایک خالی قبر کے اندر آگ لگی ہے اور اس قبر سے کسی کے بولنے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ میں چھپتے چھپتے قریب پہنچا اور ایک اونچی قبر کے کتبے کے پیچھے سے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قبر کے اندر ایک آدمی اور ایک عورت زمین پر بیٹھے تھے اور ان کے بیچ میں آگ جل رہی تھی اور ان دونوں کے جسم پر بہت سا خون لگا تھا۔ مرد کا چہرہ خون سے لال تھا اور عورت کے چہرے پر اس کے سر کے بال گرے تھے تو چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان دونوں نے کوئی لال رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور وہ اونچی آواز میں کوئی منتر پڑھ رہے تھے۔ قبر کے آس پاس بھی کافی خون پڑا تھا اور ایک کونے میں سر کٹی کالی مرغیاں پڑی تھیں اور اس قبر کے پاس سے بہت بدبو آ رہی تھی، جیسے کئی لاشیں سڑ رہی ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ کالا جادو کر رہے ہیں۔ میں نے ایک بڑا پتھر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور آہستہ آہستہ قبر کی طرف جانے لگا۔ اب میں تھوڑا واضح سن سکتا تھا کہ وہ قرآن کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کر عجیب طریقے سے پڑھ رہے تھے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ عورت کی آواز مرد سے بہت زیادہ بھاری تھی۔ میں بسم اللہ پڑھ کر پتھر ہاتھ میں اٹھائے قبر کی طرف جانے لگا۔ میرا ارادہ تھا کہ انہیں ڈرا کر یہاں سے بھگا دوں گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی نیچے سر جھکائے تیز تیز ہل کر منتر پڑھ رہا ہے۔ اس نے مجھے بالکل نہیں دیکھا، پر عورت میری طرف اشارہ کر کے زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کی آواز بہت بھاری تھی، بلکہ اس کے اندر سے کئی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ کس زبان میں اللہ جانے کیا بول رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس عورت کا حلیہ مجھے بہت ہیبت دلا رہا تھا۔
اس عورت کے ارد گرد کالے رنگ کے سانپ تھے اور اس کے بالوں کے اندر سے کالے رنگ کا تھوڑا سا چہرہ دکھائی دیتا تھا جو بہت بھیانک تھا۔ میں نے پتھر ہاتھ میں اوپر اٹھایا اور چیخا، نکلو یہاں سے، قبرستان میں حرام کام کرتے ہو، تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں، نکلو یہاں سے، نہیں تو پتھر سے مار مار کر یہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ وہ آدمی ایک دم سہم گیا، پر عورت قبر کے اندر کھڑی ہو گئی۔ اس کا قد کافی اونچا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ قبر سے باہر آ رہے تھے۔ وہ کھڑی ہوئی اور سانپ کی طرح میری طرف زور زور سے پھنکارنے لگی۔ وہ آدمی زور زور سے چلانے لگا کہ یہاں سے بھاگ جا، نہیں تو تجھے اور مجھے دونوں کو مار ڈالے گی۔ میں اس عورت کی شکل دیکھ کر سکتے میں آ رہا تھا۔ اسی دوران کسی نے پیچھے سے میرے پیر کھینچے اور میں سر کے بل نیچے گر گیا۔ میرے چہرے پر کافی چوٹ آئی، گرم گرم خون میرے چہرے سے بہہ رہا تھا۔ مجھے اس عورت کی آواز اپنے قریب آتے محسوس ہوئی۔ میں زمین پر الٹا پڑا تھا اور وہ میرے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا وزن ایسا تھا جیسے کسی نے میرے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ وہ میرا گلا دبانے لگی۔ میرے اندر جو تھوڑی بہت ہمت بچی تھی، میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر بعد بے ہوش ہو گیا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا، لڑکھڑاتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگا۔ کمرے میں پہنچ کر دروازہ لاک کیا اور قرآن پاک کھول کر زور زور سے تلاوت کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد مجھے فجر کی اذان کی آواز آئی، تھوڑا حوصلہ ہوا۔ میں مسجد گیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ میرے چہرے پر کافی خون لگا تھا۔ میں نے فجر کی نماز کے بعد امام صاحب کو ساری کہانی بتائی۔ انہوں نے حوصلے سے پورا قصہ سننے کے بعد مجھے مسجد کے مؤذن کے ساتھ اسپتال بھجوا دیا کیونکہ ابھی بھی میرے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ امام صاحب نے یہ کہہ کر حوصلہ دیا کہ تم فکر نہ کرو، ہم جا کر دیکھتے ہیں، اگر وہ جادوگر نظر آیا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ میں اسپتال سے کچھ گھنٹوں میں واپس آ گیا اور امام صاحب سے ملا۔ انہوں نے کہا، جس طرح تم نے بتایا تھا ہمیں قبرستان کے بیچ ایسی کوئی خالی قبر نہیں ملی۔ میں نے کہا، قبرستان اتنا بڑا ہے، ممکن ہے نہ ملی ہو، آئے میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ میں امام صاحب کو وہ جگہ دکھانے لے گیا جو قبرستان کے بیچ تھی۔ جب وہاں پہنچا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کیونکہ وہاں پر قبر تھی ہی نہیں بلکہ چٹیل میدان تھا۔ نہ خون پڑا تھا، نہ وہ سرکٹی کالی مرغیاں پڑی تھیں، کچھ نہیں تھا وہاں پر۔ امام صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، مجھے تمہاری بات پر 100% یقین ہے، جیسا تم بتا رہے ہو ویسا ہی ہوا ہوگا، پر یہ جادوگر لوگ شیطان سے مدد لیتے ہیں اور شیطان بڑا مکار اور دھوکے باز ہے۔ عین ممکن ہے کہ شیطان نے عمل خراب ہونے پر اس عامل کو یہیں پر دفن کر دیا ہو۔ اس کے بعد امام صاحب نے کچھ دعائیں پڑھ کر مجھ پر دم کیا اور مجھے نماز کی پابندی، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی ترغیب دے کر چلے گئے۔ وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتا اور ابھی آپ کو بتاتے ہوئے بھی میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں بڑا نڈر آدمی تھا، پر سن 2007 کے بعد سے میں رات میں کام نہیں پکڑتا۔ جو بھی قبریں کھودنی ہوتی ہیں دن میں ہی کھود لیتا ہوں اور مغرب تک گھر واپس آ جاتا ہوں۔ میں رات کو قبرستان میں کام نہیں کرتا۔ یہ تھی وہ کہانی جو اس گورکن نے ارشد صاحب کو سنائی اور ہم آپ ویورز کے پاس لے کر آئے۔ آپ سب ویورز کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کہانی بھی اس چینل پر ڈالی جائے تو نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پر مجھے اپنی کہانی ضرور بھیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔